آج ہم بات کر رہے ہیں سگمنڈ فرائڈ کی اور ان کے ایک بہت ہی مشہور کام خوابوں پر یعنی آن ڈریمز جو 1901 میں سامنے آیا۔ اس کتاب میں خوابوں کے بارے میں جو نظریات ہیں آج ان کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہمارے پاس اسی کتاب سے کچھ حصے ہیں اور آج سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ فرائڈ نے کیسے خوابوں کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھا۔ پہلے یا تو لوگ توہم پرستی میں پڑے تھے یا پھر ڈاکٹر لوگ کہتے تھے کہ یہ بس فضول چیزیں ہیں۔ فرائڈ نے کہا نہیں، ان میں نفسیاتی معنی چھپے ہیں۔ اور یہ خیال ہی آپ سوچیں کتنا دلچسپ ہے کہ ہمارے خواب جو اکثر ہمیں بالکل بے ربط سے لگتے ہیں وہ صرف ذہن کا شور نہیں بلکہ شاید ان میں ہماری اپنی ذات کے، ہماری خواہشوں کے راز چھپے ہوں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ سب کیا ہے۔ اچھا، تو فرائڈ سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ خوابوں کو لوگ کیسے دیکھتے تھے؟ بہت پرانے زمانے میں تو میرے خیال ہے یہی تھا کہ یہ کوئی اوپر سے اشارہ ہے۔ جی بالکل، ماقبل سائنسی دور میں تو یہی تھا کہ یا تو کوئی خدائی پیغام ہے یا پھر کوئی شیطانی اثر ہے۔ پھر جب سائنس آئی تو سوچ بدلی کہ نہیں بھائی، یہ تو ہمارے اپنے ذہن کی ہی کوئی پیداوار ہے۔ لیکن سائنس کے لیے بھی یہ معاملہ سیدھا نہیں تھا۔ کئی سوال تھے جن کے جواب وہ واضح نہیں تھے۔ جیسے کہ کیا سوالات تھے؟ جیسے خواب شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہماری جو جاگنے کی زندگی ہے، جو سوچیں ہیں، ان سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا نیند میں جو ہلکی پھلکی آوازیں آتی ہیں یا جس میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے خواب بنتے ہیں؟ اور یہ اتنے عجیب کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عام سوچ سے بالکل مختلف۔ ہاں یہ تو ہے، کبھی کبھی بالکل الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر یہ کہ جو خواب میں نظر آ رہا ہے اور جو محسوس ہو رہا ہے ان میں اکثر کوئی جوڑ نہیں ہوتا اور یاد بھی نہیں رہتے، صبح تک آدھے غائب۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر ان خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی نفسیاتی کام ہے؟ اور کیا ان کی تعبیر ان کا مطلب سمجھنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت کیا نظریات چل رہے تھے موٹے موٹے؟ بنیادی طور پر 3 طرح کی سوچ تھی۔ ایک تو فلسفی تھے کچھ جو سمجھتے تھے کہ خواب کوئی بہت اونچی، کوئی روحانی قسم کی ذہنی حالت ہے، شوبرٹ جیسے لوگ۔ اچھا۔ دوسری طرف زیادہ تر طبی ماہرین تھے، ڈاکٹرز، جو کہتے تھے کہ یہ بس جسمانی چیز ہے، کوئی حس کام کر گئی، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تو خواب آ گیا، بے معنی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جرمن کہاوت تھی نا، ٹروئمے زنڈ شوئمے، خواب بس جھاگ ہیں۔ ہاں، یعنی بے وقت۔ جی۔ اور تیسرا نظریہ جو عام لوگوں میں بہت مقبول تھا اور آج بھی ہے کہ نہیں، خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، شاید وہ مستقبل بتاتے ہیں اور ان کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پہ فرائڈ آئے اور انہوں نے ایک بہت ہی کہہ لیں انقلابی بات کہی۔ بالکل۔ فرائڈ نے کہا کہ یہ جو عام لوگوں کا خیال ہے نا کہ خواب بامانی ہوتے ہیں، یہ طبی نظریے سے زیادہ سچ کے قریب ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی اس وقت۔ تو وہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے؟ کیا طریقہ تھا ان کا؟ انہوں نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا، سائیکو انالیسس۔ یہ وہ طریقہ تھا جو وہ پہلے ہی دوسری نفسیاتی تکالیف جیسے فوبیا یا وہم وغیرہ ان کے علاج میں کامیابی سے استعمال کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسے خوابوں پر بھی آزما کر دیکھا جائے۔ اچھا، تو یہ سائیکو انالیسس ہے کیا؟ اصل میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ نفسیاتی علاج کے دوران ہی بنا تھا۔ اس میں مریض سے کہا جاتا تھا کہ وہ کسی ایک خیال پر جو اس کے مسئلے سے جڑا ہو اس پر دھیان دے، لیکن اس پر سوچے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی ذہن میں آتا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بے تکا، غیر متعلق لگے، بس بولتا جائے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یعنی فلٹر نہیں کرنا؟ بالکل نہیں۔ اکثر لوگ کہتے تھے کچھ نہیں آ رہا ذہن میں، لیکن فرائڈ نے نوٹ کیا کہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں مگر لوگ خود ہی انہیں دبا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ تو فضول بات ہے یا اس کا میرے مسئلے سے کیا تعلق۔ اسی کو فرائڈ نے تنقیدی رویہ کہا۔ اگر آپ اس تنقید کو چھوڑ دیں اور خیالات کو آنے دیں تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو اصل مسئلے کی جڑ سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو فرائڈ نے یہ طریقہ اپنے خوابوں پر آزمایا؟ جی، انہوں نے ہمت کی اور اپنے خواب کا تجزیہ اسی طرح کیا۔ خواب کچھ ایسا تھا، میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ میں ایک ریسٹورانٹ کی میز پر بیٹھا ہوں، وہاں پالک پیش کی جا رہی ہے، ایک خاتون ہے، فراو ای ایل،
وہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ان کی پوری توجہ میری طرف ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے پر رکھا، کافی بے تکلفی سے۔ میں نے ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر وہ کہتی ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں تو ہمیشہ سے بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد 2 آنکھوں کا ایک دھندلا سا خاکہ نظر آیا۔ بظاہر تو یہ بڑا عجیب سا بے ربط خواب ہے۔ فراو ایل کون تھیں؟ کوئی خاص تعلق تھا؟ نہیں، کوئی خاص دوستی یا تعلق نہیں تھا۔ یہی تو بات تھی۔ اب فرائیڈ نے اس خواب کے حصوں کو لیا اور دیکھا کہ ان سے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ اچھا، کیا نکلا پھر؟ میز پر کھانا یا ٹیبل ٹا ہوڈ سے انہیں پچھلی شام کا ایک ٹیکسی کا واقعہ یاد آیا، جس میں پیسوں، قرض، لالچ کی بات تھی۔ پھر گوئٹے کا ایک مصرع، پھر ایک ہوٹل کا خیال جہاں انہیں لگا تھا کہ ان کی بیوی اجنبیوں سے کچھ زیادہ ہی گھل مل رہی ہیں، جو خواب میں فراو ای ایل کے رویے سے الٹ تھا۔ پھر انہیں اپنی منگنی کا زمانہ یاد آیا، جب ان کی بیوی میز کے نیچے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ خواب میں بیوی کی جگہ فراو ای ایل نے لے لی تھی۔ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ جی۔ پھر فراو ای ایل سے یاد آیا کہ یہ اس شخص کی بیٹی تھی جس کا فرائیڈ پر کچھ قرض تھا۔ خوبصورت آنکھوں سے انہیں فرانسیسی محاورہ یاد آیا، بیوز، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے مفت میں کچھ حاصل کرنا۔ یہ ان کی اصل صورتحال کے بالکل الٹ تھا۔ پھر ایک دوست یاد آیا جس نے مفت میں لفٹ دی تھی، پھر اسی دوست کو ایک تحفہ دیا تھا جس پر آنکھیں بنی تھیں، وہ آنکھوں کا سرجن بھی تھا۔ پھر ایک مریضہ کا ذکر آیا۔ اور پالک کا کیا مطلب نکلا؟ پالک سے انہیں یاد آیا کہ ان کا اپنا بچہ پالک نہیں کھاتا۔ پھر اپنا بچپن یاد آیا کہ انہیں بھی پالک پسند نہیں تھی، لیکن بعد میں پسند آ گئیں۔ پھر ماں کا کوئی تبصرہ، والدین کی ذمہ داریاں، اور پھر وہی گوئٹے کا مصرع ذہن میں آیا۔ یعنی ایک بظاہر سادہ بلکہ بے جذبات سے خواب کے پیچھے اتنی ساری یادیں، خیالات اور جذبات کا ایک پورا جال بچھا ہوا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا پھر؟ بالکل، یہی اہم نقطہ تھا۔ تجزیے سے جو مواد نکلا وہ خواب میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواب تو بڑا اسپاٹ تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپے خیالات میں بڑے شدید جذبات تھے، اور ان خیالات میں ایک منطقی ربط بھی تھا۔ کچھ مرکزی خیال تھے، جیسے خود غرضی بمقابلہ بے غرضی، یا مقروض ہونا بمقابلہ مفت میں کچھ ملنا۔ یہ چیزیں خواب میں نہیں تھیں۔ اچھا۔ یہیں سے فرائیڈ نے 2 بہت اہم اصطلاحات متعارف کروائیں۔ ایک ظاہری مواد، مینیفیسٹ کانٹینٹ، یعنی وہ خواب جو ہمیں یاد رہتا ہے، اور دوسرا پوشیدہ مواد، لیٹنٹ کانٹینٹ، یعنی وہ گہرے خیالات، خواہشات، یادیں جو تجزیے کے ذریعے سامنے آتی ہیں۔ ظاہری مواد اور پوشیدہ مواد۔ ٹھیک ہے۔ اب اصل سوال یہ بنا کہ وہ کون سا ذہنی عمل ہے جو ان پوشیدہ خیالات کو اس عجیب و غریب، بظاہر بے معنی ظاہری خواب میں بدل دیتا ہے۔ فرائیڈ نے اس عمل کو خواب کا کام، ڈریم ورک کا نام دیا۔ آپ کا کام۔ جی۔ اور اس عمل کو الٹانا، یعنی ظاہری خواب سے واپس پوشیدہ خیالات تک پہنچنا، یہ تجزیہ کہلایا۔ باقی سارے سوال کہ خواب کیوں آتے ہیں، ان کا مواد کہاں سے آتا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ہم انہیں بھول کیوں جاتے ہیں، فرائیڈ نے کہا کہ ان سب کا جواب ہمیں پوشیدہ مواد کو سمجھ کر ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو فرائیڈ نے خوابوں کو 3 قسموں میں بھی بانٹا تھا، شاید ظاہری اور پوشیدہ مواد کے تعلق کی بنیاد پر۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ موٹے طور پر 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ جو بامانی بھی لگتے ہیں اور سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اکثر مختصر ہوتے ہیں اور ہماری جاگتی زندگی سے آسانی سے جڑ جاتے ہیں۔ اچھا۔ دوسری قسم وہ جو ہوتے تو مربوط ہیں، مطلب ان کی ایک کہانی سی ہوتی ہے اور معنی بھی واضح لگتے ہیں، لیکن وہ ہوتے پڑے حیران کن ہیں۔ وہ ہماری ذہنی زندگی میں، ہماری توقعات میں فٹ نہیں بیٹھتے، جیسے اچانک کسی عزیز کی موت کا خواب دیکھ لینا بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ ہاں، یہ تو پریشان کن ہو سکتا ہے۔ جی۔ اور تیسری قسم جو فرائیڈ کے مطابق سب سے عام ہے، وہ خواب جو بالکل بے معنی، الجھے ہوئے، غیر مربوط لگتے ہیں۔ یہی وہ خواب ہیں جن کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ خواب فضول ہیں، اور طبی نظریہ بھی اسی پر مبنی تھا۔ تو یہ ظاہری اور پوشیدہ مواد کا فرق، یہ دوسری اور تیسری قسم کے لیے زیادہ اہم ہے؟ بالکل، خاص طور پر تیسری قسم کے لیے، کیونکہ وہیں سب سے زیادہ خواب کا کام ہوا ہوتا ہے، مطلب چھپے ہوئے خیالات کو سب سے زیادہ توڑا مروڑا گیا ہوتا ہے۔ فرائیڈ نے سوچا کہ اگر ہم پہلی قسم کے خوابوں کو سمجھ لیں جو سب سے سادہ ہیں، تو شاید ہمیں باقیوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اور پہلی قسم کے سب سے اچھے نمونے بچوں کے خواب ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم دریافت تھی، کیونکہ بچوں کے خواب اکثر بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ وہ بالغوں کے خوابوں کی طرح الجھے ہوئے نہیں ہوتے۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواب صرف دماغی سرگرمی میں کمی کی وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو بچوں کے خوابوں کی کیا مثالیں دی فرائڈ نے؟ کئی دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے ایک چھوٹی بچی تھی 1.5 سال کی، اسے دن میں اسٹرابیری کھانے کو نہیں ملی تھی کیونکہ اس کا پیٹ خراب تھا۔ رات کو اس نے خواب میں کہا، اینا فرائڈ اسٹابلی و بیلی پاپا، مطلب وہ خواب میں اسٹرابیری اور دوسری پسندیدہ چیزیں کھا رہی تھی۔ اوہ، یعنی جو دن میں نہیں ملا وہ خواب میں مل گیا۔ بالکل۔ ایک اور مثال ایک لڑکے کی تھی جسے اپنی چیریوں کی ٹوکری کسی اور کو دینی پڑی تھی۔ اس نے خواب میں اعلان کیا کہ اس نے وہ ساری چیریاں کھا لی ہیں۔ ایک اور بچی تھی جس کی جھیل کی سیر ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر سیر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی دن کی ادھوری خواہش خواب میں پوری ہو رہی ہے۔ بالکل سیدھا سادھا، بغیر کسی چھپاؤ کے۔ یہ سب خواب دن کی زندگی سے جڑے تھے، ان خواہشات سے جو پوری نہیں ہوئیں، اور ان کے پیچھے شدید جذبات تھے۔ بچوں کے خوابوں میں عام طور پر غیر اہم باتیں نہیں آتی۔ اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ بہت واضح طور پر خواہش کی تکمیل تھی۔ کیا بالغوں میں بھی ایسے سادہ خواب ہوتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ فرائڈ نے انہیں بچکانہ قسم کے خواب کہا، جیسے سخت پیاس لگی ہو تو خواب میں پانی پیتے دیکھنا، یا صبح دیر تک سونا ہو اور الارم بجے تو خواب دیکھنا کہ ہم تو اٹھ کے تیار ہو چکے ہیں تاکہ اٹھنا نہ پڑے۔ فرائڈ نے اسے سہولت کا خواب کہا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ جی، کبھی کبھی خواہش تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک شادی شدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کی ماہواری شروع ہو گئی ہے۔ بظاہر یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، لیکن اس کا پوشیدہ مطلب یہ تھا کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اور شاید اس وقت وہ بچہ نہیں چاہتی تھی، تو یہ اس خواہش کی تکمیل تھی۔ اچھا، تو یہ بالواسطہ تکمیل ہوئی؟ جی، ایک اور مثال قطبی مہم پر جانے والے لوگوں کی ہے۔ جو فاقوں کا شکار تھے، وہ اکثر خواب میں شاندار کھانوں اور تمباکو نوشی کے بارے میں دیکھتے تھے۔ تو سادہ خوابوں میں بھی خواہش کی تکمیل کا عنصر واضح ہوتا ہے۔ لیکن ان سادہ خوابوں میں بھی خواب کا کام تو ہوتا ہے۔ ہاں، ایک پہلو ضرور ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو خواہش ہوتی ہے، جو ایک تمنائی جملے کی شکل میں ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو، خواب اسے حال میں ایک مکمل شدہ حقیقت کے طور پر دکھاتا ہے، اور زیادہ تر بصری تصویروں کے ذریعے۔ یہ بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ان زیادہ پیچیدہ الجھے ہوئے خوابوں کی طرف۔ ان میں خواہش کیسے پوری ہوتی ہے اور وہ اتنے عجیب کیوں ہوتے ہیں؟ یہیں سے وہ خواب کے کام کے میکانزم شروع ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اب ہم اصل پیچیدگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواہش اکثر الٹی چیز کے ذریعے بھی پوری ہوتی ہے۔ جیسے فرائڈ کے اپنے خواب میں حقیقت میں انہیں کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن خواب میں فراو ایل کہتی ہیں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، یعنی مفت میں تعریف۔ حقیقت میں بیوی شاید زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی، خواب میں فراو ایل پوری توجہ دے رہی ہے۔ یہ تضاد بھی ایک طریقہ ہے۔ اوہ، اچھا۔ لیکن اب آتے ہیں خواب کے کام کے دو سب سے اہم طریقوں پر۔ پہلا ہے تکثیف، یعنی کنڈنسیشن۔ تکثیف، کنڈنسیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تکثیف کا مطلب ہے دبانا، سکیڑنا یا گاڑھا کرنا، جیسے بہت سارے مواد کو نچوڑ کر تھوڑا بنا دینا۔ خواب کا کام بہت بڑے پیمانے پر تکثیف کرتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ خواب کا ایک چھوٹا سا عنصر، ایک تصویر یا ایک لفظ، دراصل کئی سارے پوشیدہ خیالات، یادوں یا تجربات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہر خوابی عنصر سے کئی سمتوں میں وابستگی کے دھاگے نکلتے ہیں۔ ہر خواب کا منظر اکثر 2 یا 2 سے زیادہ اصل تجربات یا تاثرات کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کوئی مثال دیں؟ فرائڈ نے ایک مثال دی تھی ایک سوئمنگ پول کے خواب کی، جو تجزیے پر پتہ چلا کہ وہ ان کی جوانی کے ایک تجربے اور 2 مختلف پینٹنگز کو ملا کر ایک منظر بنا تھا۔ ان کے اپنے خواب میں جو فراو ای ایل کا منظر تھا، وہ بھی تکثیف کی مثال ہے۔ اس میں منگنی کی یادیں، ٹیبل ٹو ہوٹ کا رویہ اور دوسرے کئی سیاق و سباق جمع تھے۔ یعنی ایک چیز میں کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ جی۔ فرائڈ نے اس کی مثال فرانسس گیلٹن کی مرکب تصاویر کمپوزٹ فوٹوگراف سے دی۔ جیسے اگر آپ ایک ہی خاندان کے کئی لوگوں کی تصویریں ایک دوسرے پر پرنٹ کریں تو جو مشترک خود و خال ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور جو فرق ہیں وہ دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ خواب بھی کچھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اگر پوشیدہ خیالات میں کوئی مشترک عنصر ہو تو خواب اسے پکڑ لیتا ہے، اور اگر مشترک عنصر نہ ہو تو خواب کا کام اسے بنا لیتا ہے، اکثر الفاظ کے ساتھ کھیل کر۔ جیسے فرائڈ کے خواب میں مفت میں لطف اندوز ہونا، جرمن میں کوسٹن، اور چکھنا کوسٹن ایک ہی لفظ ہے۔
خواب نے اس لفظی ابہام کو استعمال کر کے پالک اور ٹیبل دا ہوٹ والے خیالات کو جوڑ دیا۔ اچھا، الفاظ کا کھیل بھی ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ تکثیف کی وجہ سے خواب میں اجتماعی شخصیات یا مرکب شخصیات بنتی ہیں، یعنی دو یا زیادہ لوگوں کی خصوصیات، نام یا صورتحال کو ملا کر ایک نیا کردار بنا دیا جاتا ہے، جو اصل میں یہ شخص اور وہ شخص یا یہ شخص بالکل ویسے ہی جیسے وہ شخص کا مطلب دے رہا ہوتا ہے۔ اور چیزوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، مرکب ساختیں بھی بنتی ہیں۔ مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنا دی جاتی ہے جو ان کی کسی مشترک خصوصیت کو ظاہر کر رہی ہو۔ کبھی کبھی متضاد خیالات کو بھی ایک ہی ساخت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو تکثیف کا خلاصہ یہ ہوا کہ خواب بہت کفایت شار ہوتا ہے، کم چیزوں میں زیادہ مطلب بھر دیتا ہے۔ بالکل، خواب کا ہر عنصر زیادہ متعین ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کئی وجوہات، کئی ذرائع ہوتے ہیں، اور ایک پوشیدہ خیال کئی ظاہری عناصر کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ جال ہوتا ہے۔ تکثیف اور ڈرامائی تشکیل، یعنی خیالات کو کہانی کی شکل دینا، خواب کے کام کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تکثیف۔ اب دوسرا بڑا میکینزم کیا تھا؟ ہٹاؤ؟ جی، ہٹاؤ یا ڈسپلیسمنٹ۔ What's fascinating here is یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خواب میں سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ واضح نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پوشیدہ خیالات میں بھی اتنی ہی اہم ہو۔ اچھا، ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خیال پوشیدہ سطح پر سب سے زیادہ جذباتی شدت رکھتا ہے، خواب اس شدت کو وہاں سے ہٹا کر کسی بالکل غیر اہم، معمولی سی تفصیل پر منتقل کر دیتا ہے، اور اصل اہم خیال یا تو خواب میں ہوتا ہی نہیں یا بہت غیر واضح طور پر کونے میں کہیں نظر آتا ہے۔ یعنی توجہ اصل مدعے سے ہٹا دی جاتی ہے۔ وضاحت میں بدل جاتی ہے۔ جو چیز سب سے صاف نظر آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ سب سے اہم ہو۔ اس کی کوئی مثال فرائیڈ کے اپنے خواب سے؟ ہاں، اسی خواب میں دیکھیں، فراؤڈ ایل کا ہاتھ رکھنا، ان کا آگے بڑھنا، یہ خواب میں بہت نمایاں تھا، لیکن تجزیے سے جو مرکزی خیال نکلا تھا وہ تھا بے غرض محبت کی خواہش یا مفت میں کچھ پانے کی خواہش، جو قرض اور خرچ کے احساس کے بالکل الٹ تھی۔ یہ مرکزی خیال خواب میں بہت چھپا ہوا تھا۔ تو ہٹاؤ کی وجہ سے خواب ہمیں اکثر گمراہ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ، اور اسی سے یہ بات بھی جڑتی ہے کہ خواب کا محرک کیا ہوتا ہے۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ہر خواب پچھلے کچھ دنوں، خاص طور پر پچھلے ایک دن، خواب کا دن، کہ کسی نہ کسی تاثر سے جڑا ہوتا ہے۔ ہر خواب؟ فرائیڈ کے مطابق ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاثر جو خواب کا محرک بنتا ہے، یہ اکثر کوئی بہت معمولی، غیر اہم واقعہ یا خیال ہوتا ہے جس پر ہم نے دن میں شاید توجہ بھی نہ دی ہو، اور خواب کا مواد بھی اکثر بڑا معمولی لگتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ خواب کبھی غیر اہم چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتے۔ بالکل، یہی تو ہٹاؤ کا کمال ہے۔ وہ معمولی سا غیر اہم تاثر جو خواب کا محرک بنتا ہے، وہ دراصل کسی بڑے، اہم، جذباتی طور پر چارجڈ مسئلے یا خواہش کی جگہ لے لیتا ہے۔ خواب اس معمولی تاثر کو استعمال کرتا ہے اس اہم بات کو چھپانے کے لیے۔ تو جب ہم خواب کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ معمولی نظر آنے والی چیزیں بہت گہری اور اہم باتوں سے جڑی ہوئی نکلتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال فرائیڈ کے خواب سے؟ جی، ان کے خواب کا محرک پچھلے دن کی ایک مفت ٹیکسی سواری تھی۔ بظاہر معمولی بات، لیکن اس کے پیچھے جو اہم تجربہ تھا وہ خاندان کے ایک فرد کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کرنا تھا، جس پر انہیں لاشعوری طور پر کچھ پچھتاوا یا مزاحمت تھی۔ مفت سواری اس خرچ کے احساس کے بالکل الٹ تھی۔ اوہ، تو معمولی واقعہ ایک اہم چھپے ہوئے احساس سے جڑ گیا۔ جی، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معمولی تاثر جو محرک بنتا ہے وہ حالیہ ہو، یعنی خواب والے دن کا ہو، اور کبھی کبھی تخصیف اور ہٹاؤ مل کر کام کرتے ہیں۔ فرائیڈ نے اسے درمیانی مشترک ہستی، انٹرمیڈیٹ کامن اینٹی کا تصور دیا ہے۔ مطلب ایک ایسا درمیانی خیال یا لفظ تلاش کیا جاتا ہے جو حالیہ معمولی تاثر اور پرانے اہم مسئلے دونوں سے جڑا ہو۔ ٹھیک ہے، تخصیف، ہٹاؤ، اور کیا طریقے ہیں خواب کے کام کے؟ ایک اور اہم تبدیلی ہوتی ہے، وہ یہ کہ پوشیدہ خیالات جو اکثر منطقی اور تجریدی ہوتے ہیں، انہیں خواب میں ٹھوس، زیادہ تر بصری تصویروں میں بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ خواب تو فلم کی طرح ہوتے ہیں نا، تصویروں میں چلتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو خیالات کو اس تصویری شکل کے لیے موضوع بنانا پڑتا ہے۔ فرائیڈ نے اسے نمائندگی کے تقاضوں، کنسیڈریشنز آف ریپرزینٹیبلٹی کہا۔ اس تبدیلی کے دوران بھی بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ خیالات کو اکثر علامتی یا استعاراتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے شاعری میں ہوتا ہے۔ اور اس میں پرانی یادیں، خاص طور پر بچپن کی یادیں بھی کام آتی ہیں۔
بہت زیادہ پرانی یادیں، خاص طور پر جو جذباتی طور پر اہم ہوں، وہ اکثر خواب کی شکل بنانے کے لیے بنیاد یا کرسٹلائزیشن نیوکلیس کا کام کرتی ہیں۔ خواب کا منظر اکثر کسی پرانے اہم تجربے کی تبدیل شدہ نئی شکل میں تکرار ہوتا ہے۔ تو خواب کا کام اصل میں کرتا کیا ہے؟ وہ ان پوشیدہ خیالات کو لیتا ہے جو بڑے پیچیدہ ہو سکتے ہیں، جن میں منطق، وجہ، نتیجہ، تضاد سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی، وہ ان خیالات کو لیتا ہے، پھر انہیں دباتا ہے، تکثیف، ان کی شدت کو منتقل کرتا ہے، ہٹاؤ، انہیں توڑتا ہے، ان کے ٹکڑوں کو نئے طریقے سے جوڑتا ہے، اور ان حصوں کو چنتا ہے جو تصویروں میں ڈھل سکیں۔ نمائندگی۔ فرائڈ نے اس سارے عمل کو، خاص طور پر خیالات سے واپس حسیاتی تصویروں کی طرف جانے کو، پسپائی یعنی پیچھے کی طرف جانا بھی کہا ہے۔ پسپائی یعنی پیچھے کی طرف جانا؟ کھوئے ہوئے منطقی روابط کو دوبارہ بحال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا خواب ان منطقی روابط کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا کسی نہ کسی طرح؟ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس طریقے محدود ہوتے ہیں۔ جیسے اگر دو خیالات میں منطقی تعلق ہے تو خواب انہیں اکثر ایک ہی منظر میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ جگہ اور وقت میں قربت گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہی رات کے سارے خواب اکثر ایک ہی موضوع سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر وجہ اور اثر کا تعلق دکھانا ہو تو خواب اکثر ایک منظر کے فوراً بعد دوسرا منظر دکھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی الٹی ترتیب میں بھی ایک منظر سے دوسرے میں فوری تبدیلی وجہ اور اثر کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اچھا، یا تو یہ یا وہ کا تعلق دکھانا ہو تو خواب اکثر دونوں کو ہی شامل کر لیتا ہے، یہ اور وہ کے طور پر۔ متضاد خیالات کو اکثر ایک ہی عنصر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ خواب میں نہیں کا تصور بہت کمزور ہوتا ہے۔ تضاد یا الٹ بات دکھانی ہو تو خواب کسی چیز کو الٹا کر دیتا ہے، یا خواب میں حرکت میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے جو ارادوں کے ٹکراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ مماثلت، مشابہت، یہ خواب کو بہت پسند ہے۔ یہ تکثیف کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ اور اگر خواب بالکل ہی بے تکا، بے معنی لگے تو کیا اس کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ فرائڈ کے مطابق ہاں، خواب میں جو واضح بے تکا پن یا بکواس نظر آتی ہے وہ اکثر جان بوجھ کر ہوتی ہے۔ وہ پوشیدہ خیالات میں موجود کسی تضاد، کسی تنقید، کسی تضحیک یا طنز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس نظریے کے بالکل خلاف ہے کہ خواب بس غیر تنقیدی، بہکی ہوئی ذہنی سرگرمیاں ہیں۔ یعنی بے تکا پن بھی بامانی ہے۔ جی، فرائڈ نے اس کی بہت تفصیلی مثال دی تھی اپنے خواب کی، جس میں مشہور شاعر گوئٹے ایک نوجوان شخص ہیر ایم پر حملہ کر رہا تھا۔ خواب بظاہر بالکل بے تکا تھا۔ اچھا، اس کا کیا تجزیہ کیا انہوں نے؟ تجزیے سے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کئی ذرائع تھے۔ ایک تو ہیر ایم کا بھائی تھا جس کا فرائڈ نے معائنہ کیا تھا۔ دوسرا ایک دوست تھا جس کی کتاب پر فرائڈ نے سخت تنقیدی تبصرہ لکھا تھا۔ تیسرا ایک مریضہ کا بھائی تھا جس سے فرائڈ کی کسی نظریے پر بحث ہوئی تھی۔ تو ان سب کا اس بے تکے خواب سے کیا تعلق بنا؟ خواب میں فرائڈ اصل میں خود کو اپنے اس دوست جس کی کتاب پر تنقید لکھی تھی سے آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے۔ خواب میں گوئٹے کا حملہ کرنا اصل میں فرائڈ کی اپنے دوست پر تنقید کا عکس تھا۔ بے تکا پن طنز تھا، تم نکات بڑے ذہین ہو اور وہ بے وقوف۔ اور پھر فرائڈ خود کو بھی اس دوست کی جگہ رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کی اپنی دریافتوں پر بھی ایسا ہی سخت رد عمل آئے گا۔ خواب میں تضحیک اور تمسخر کے اور بھی کئی حوالے چھپے تھے۔ باپ رے! یعنی ایک بے تکے خواب کے پیچھے اتنی گہری خود تنقیدی اور طنز چھپا ہوا تھا؟ بالکل۔ تو خواب کا بے تکا پن بھی اکثر اس کے پوشیدہ معنی کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تکثیف، ہٹاؤ، نمائندگی اور بے تکے پن کا مطلب کوئی اور عمل بھی ہے خواب کے کام میں؟ ایک چوتھا عمل بھی ہے جو فرائڈ کے مطابق ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ثانوی ترمیم، سیکنڈری ریویژن۔ مربوط اور سمجھ میں آنے والا بنانا چاہتا ہے۔ یہ خواب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو لیتا ہے اور انہیں جوڑ کر ایک نسبتاً منطقی، سمجھ میں آنے والی کہانی یا اگواڑا فساد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ابتدائی لاشعوری تشریح ہوتی ہے جو خواب کو یاد رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یعنی خواب خود ہی اپنی تھوڑی بہت سینسرشپ کر لیتا ہے تاکہ وہ بالکل ہی عجیب نہ لگے۔ نہ کچھ ایسا ہی، یہ ہمارے عام جاگتے ہوئے ذہن کی طرح کام کرتا ہے جو ہر تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو خواب بہت اچھی طرح سے بنے ہوئے لگتے ہیں ان میں اکثر یہ ثانوی ترمیم زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ جو خواب بالکل ہی الجھے ہوئے اور بے ربط لگتے ہیں ان میں یہ کام ہوتی ہے، اور فرائڈ کے مطابق ایسے خوابوں کا تجزیہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ان میں اصل مواد کم تبدیل ہوا ہوتا ہے۔
اچھا، کبھی کبھی یہ اگواڑا بنانے کے لیے ذہن ہمارے پہلے سے موجود دن کے خوابوں یا ڈے ڈریمز کو استعمال کر لیتا ہے، اور اتفاق سے کبھی کبھی یہ اگواڑا خواب کے اصل مرکز کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ خواب کا کام، یہ جو 4 میکانزم آپ نے بتائے، تکثیف، ہٹاؤ، نمائندگی اور ثانوی ترمیم، کیا یہ کوئی نئی چیز تخلیق کرتا ہے؟ کیا یہ سوچ وچار کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فرائڈ نے واضح کیا کہ خواب کا کام تخلیقی نہیں ہے۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، کوئی نئی رائے قائم نہیں کرتا۔ یہ صرف مواد کو لیتا ہے اور اسے ان طریقوں سے تبدیل کرتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اگر خواب میں کوئی حساب کتاب نظر آتا ہے یا کوئی تقریر یا کوئی نتیجہ، تو وہ اصل میں پوشیدہ خیالات سے لیا گیا ہوتا ہے۔ خواب نے خود نہیں بنایا ہوتا۔ ہاں، وہ اسے توڑ مڑوڑ ضرور سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ خواب میں نظر آنے والے حساب کتاب یا الفاظ کی؟ جی، فرائڈ نے کئی مثالیں دی ہیں۔ ایک خواب تھا جس میں کسائی کہتا ہے، اب دستیاب نہیں۔ یہ الفاظ اصل میں علاج کے دوران کسی اور حوالے سے کہے گئے تھے۔ ایک اور خواب میں سبزی فروش کہتی ہے، میں اسے نہیں پہچانتی۔ یہ الفاظ اصل میں خواب دیکھنے والی نے اپنی ملازمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہے تھے، لیکن خواب میں وہ ایک بے ضرر صورت میں آ گئے، حالانکہ پوشیدہ خیالات میں وہ ایک نامناسب صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور حساب کتاب کی مثال؟ ایک خواب میں حتم آتی ہے 3 فلورن 65 کروزر۔ تجزیے سے پتہ چلا کہ 365 دن سال کی طرف اشارہ تھا، بیٹی کے ایک اور سال رہنے کی خواہش۔ ایک اور رقم 21 کروزر، 3 ہفتے یعنی 21 دن کی طرف اشارہ تھا۔ ایک اور خواب میں تھیٹر کے ٹکٹ کی قیمت 1 فلورن 50 کروزر آتی ہے۔ یہ خواب دیکھنے والی کی بھابھی کے 150 فلورن کے تحفے سے جڑی تھی، 100 گنا فرق۔ خواب میں 3 ٹکٹ خریدنا اس بات سے جڑا تھا کہ اس کا دوست اس سے 3 مہینے چھوٹا تھا۔ خواب کا بے تکا پن کہ 2 لوگ ہیں اور 3 ٹکٹ خریدے، اس کے پوشیدہ خیالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جلد شادی کرنا بے وقوفی تھی، میرا جہیز 3 مرد خرید سکتا تھا، وغیرہ۔ باپ رے! یعنی خواب میں نظر آنے والی ہر تفصیل، ہر عدد، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے جو پوشیدہ خیالات سے جڑا ہو۔ جی، فرائڈ کے تجزیے کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ یہ خواب کا کام، یہ سارے عمل، تکثیف، ہٹاؤ، یہ تو بڑے عجیب لگتے ہیں۔ کیا یہ صرف خوابوں میں ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ فرائڈ نے دیکھا کہ بالکل یہی عمل، خاص طور پر تکثیف اور ہٹاؤ، دوسری نفسیاتی حالاتوں جیسے ہسٹیریا، فوبیا، جنونی خیالات وغیرہ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی علامات اسی طرح بنتی ہیں۔ تصویری شکل میں ڈھالنا البتہ خوابوں کی خاصیت زیادہ ہے، اور یہ عمل صرف نیند یا بیماری میں نہیں ہوتے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے زبان پھسل جانا یا چیزیں بھول جانا۔ اچھا، تو ان سب عمل کا، خاص طور پر ہٹاؤ کا، مقصد کیا ہے نفسیاتی طور پر؟ دیکھیں، جب خواب کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اکثر ایسے خیالات اور خواہشات سامنے آتی ہیں جن سے خواب دیکھنے والا خود بھی ناواقف ہوتا ہے، یا وہ اسے ناگوار، اجنبی یا شرمناک محسوس ہوتی ہیں۔ یہ وہ خیالات ہیں جنہیں ہمارے شعور نے دبا دیا ہوتا ہے۔ فرائڈ نے اسے دباؤ یعنی ریپریشن کہا۔ دباؤ، ریپریشن۔ جی، اور فرائڈ نے کہا کہ خواب کے الجھے ہوئے ہونے، اس کی ظاہری بے معنویت اور ان دبے ہوئے خیالات کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ خواب کو اتنا توڑا مڑوڑا اس لیے جاتا ہے، اس کا بھیس اس لیے بدلا جاتا ہے تاکہ یہ دبے ہوئے ناپسندیدہ خیالات شعور تک نہ پہنچ سکیں یا کم از کم پہچانے نہ جا سکیں۔ خواب کی یہ تبدیلی، یہ مسخ شدگی، ڈسٹورشن، اصل میں ایک طرح کی نفسیاتی سینسرشپ کا نتیجہ ہے۔ سینسرشپ جیسے فلموں یا کتابوں پر ہوتی ہے؟ ہاں، کچھ اسی طرح کی۔ ہمارے ذہن کا ایک حصہ، جسے فرائڈ نے بعد میں سپر ایگو کہا، کچھ خیالات اور خواہشات کو قبول نہیں کرتا، انہیں شعور میں آنے سے روکتا ہے۔ نیند میں یہ سینسرشپ تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے تو دبے ہوئے خیالات باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ سینسرشپ پوری طرح ختم نہیں ہوتی، اس لیے ان خیالات کو اپنا روپ بدلنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس سینسر سے گزر سکیں۔ خواب دراصل اس دبی ہوئی خواہش اور سینسرشپ کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ تو خواب کا الجھا ہوا ہونا اصل میں اس سینسرشپ کی وجہ سے ہے؟ فرائڈ کے مطابق بالکل۔ خواب جتنا زیادہ الجھا ہوا اور بے معنی لگے گا، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا خیال یا خواہش چھپی ہے جو بہت سختی سے دبائی گئی ہے۔ خواب کی تحریف، ڈسٹورشن، اصل میں بھیس بدلنا ہے۔ تو اس کا اطلاق فرائڈ کے اپنے خواب پر کیسے ہوا؟
وہاں کیا دبا ہوا تھا؟ فرائڈ کے تجزیے کے مطابق دبا ہوا خیال یہ تھا کہ انہیں خاندان کے ایک فرد پر جو خطیر رقم خرچ کرنی پڑی تھی اس پر انہیں لاشعوری طور پر کچھ ہچکچاہٹ یا پچھتاوا تھا۔ شعوری طور پر وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن لاشعور میں یہ احساس موجود تھا جسے سینسرشپ نے دبا رکھا تھا۔ خواب نے اسے بہت چھپا کر، گھما پھرا کر ظاہر کیا۔ اور وہ تھیٹر والے ٹکٹ کے خواب میں وہاں تجزیے سے یہ نکلا کہ خواب دیکھنے والی خاتون لاشعوری طور پر اپنے شوہر کو کمتر سمجھتی تھی اور اپنی شادی پر پچھتاتی تھی۔ شعوری طور پر وہ اس بات سے بالکل انکار کرتی تھی، لیکن اس کی نفسیاتی علامات اور دوسری یادیں اس خیال کی تصدیق کرتی تھی۔ یہ خیال اتنا ناگوار تھا کہ اسے بہت سختی سے دبایا گیا تھا، اور خواب میں وہ بہت ہی عجیب و غریب بے تکے انداز میں ظاہر ہوا۔ تو پھر ان سب باتوں کو ملا کر فرائڈ کا حتمی نتیجہ کیا نکلا تمام خوابوں کے بارے میں؟ عمومی نتیجہ جو بہت مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ تمام خواب بغیر کسی استثناء کے خواہش کی تکمیل ہیں۔ All dreams are wish fulfillments۔ تمام خواب، پریشانی والی خواب بھی، ڈراؤنے خواب بھی؟ جی، فرائڈ کے مطابق ہاں۔ انہوں نے اس کی وضاحت ایسے کی۔ پہلی قسم کے خواب جو بامانی اور قابل فہم تھے، جیسے بچوں کے، وہ غیر دبائی ہوئی خواہش کی غیر چھپی ہوئی تکمیل ہیں، سیدھی سادی۔ دوسری قسم کے خواب جو عجیب اور الجھے ہوئے ہیں، جو اکثریت میں ہیں، وہ دبائی ہوئی خواہش کی چھپی ہوئی بھیز بدلی ہوئی تکمیل ہیں۔ خواب کا کام یہاں سینسرشپ سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے خواب یعنی پریشانی یا ڈراؤنے خواب، اینگزائٹی ڈریمز، ان میں بھی فرائڈ کے مطابق خواہش ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی شدت سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے کہ سینسرشپ اسے پوری طرح دبا نہیں پاتی یا اس کا بھیس بدلنے میں ناکام رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دبی ہوئی خواہش نسبتاً کم بھیس میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ناگوار جذبات جڑے ہوتے ہیں جیسے خوف، پریشانی، وہ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ پریشانی نیند میں خلل ڈالتی ہے اور ایک طرح سے تحریف بھیس بدلنے کی جگہ لے لیتی ہے۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ جو خیال پریشانی پیدا کر رہا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود ایک خواہش تھا جسے بعد میں دبا دیا گیا۔ لیکن کچھ خواب ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کا مواد تو بڑا پریشان کن ہوتا ہے، جیسے کسی کی موت، لیکن خواب میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ فرائڈ کے مطابق یہ بھی دوسری قسم کے خواب ہیں، یعنی خواہش کی چھپی ہوئی تکمیل۔ یہاں ہٹاؤ، ڈسپلیسمنٹ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خواہش کو چھپاتا ہے بلکہ اس سے جڑے جذبے کو بھی دبا دیتا ہے یا کسی اور چیز سے بدل دیتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی تھی اپنے بھانجے کی موت کے خواب کی، جس میں انہیں کوئی دکھ محسوس نہیں ہوا۔ تجزیے سے پتہ چلا کہ خواب کا منظر اصل میں ایک پرانی یاد سے جڑا تھا، جب ایک اور بھانجے کی موت پر ان کی ملاقات اپنی ایک محبوب شخصیت سے ہوئی تھی۔ خواب اصل میں اس شخصیت سے دوبارہ ملنے کی خواہش کی تکمیل تھا، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اس کے لیکچر کا ٹکٹ خریدا تھا۔ خواب میں جذبات، پوشیدہ مواد ملاقات کی خواہش کے مطابق تھے، نہ کہ ظاہری مواد موت کے۔ واہ، یہ تو بہت ہی پیچیدہ تعبیر ہے۔ جی، فرائڈ کا ذہن اسی طرح کام کرتا تھا۔ اب اس ساری تھیوری کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک ذہنی مشینری کا ماڈل بھی پیش کیا۔ ذہنی مشینری؟ ہاں، ایک فرضی ماڈل۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں ہمارے ذہن میں دو ایجنسیاں یا نظام ہیں۔ ایجنسی 1 جو لاشعور ہے، انکانشس، جہاں ساری دبی ہوئی خواہشات اور خیالات ہوتے ہیں، اور ایجنسی 2 جو شعور یا قبل شعور تک رسائی رکھتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک سینسر کھڑا ہے۔ اچھا۔ دباؤ کا مطلب ہے کہ سینسر نے ایجنسی 1 کے کسی خیال کو ایجنسی 2 میں جانے سے روک دیا ہے۔ اب جب ہم سوتے ہیں تو یہ سینسرشپ تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، تو ایجنسی 1 کا دبا ہوا مواد باہر نکل کر ایجنسی 2 یعنی شعور تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ سینسر اب بھی تھوڑا بہت کام کر رہا ہے، اس لیے اس مواد کو اپنا بھیس بدلنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کمزور سینسر سے گزر سکے۔ یہ بھیس بدلا ہوا، سمجھوتے والا مواد ہی خواب ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نفسیاتی کشمکش ہے؟ بالکل۔ دباؤ، نیند سینسر کی نرمی، دبی ہوئی خواہش کا باہر آنے کی کوشش، خواب کے کام تکثیف، ہٹاؤ وغیرہ کے ذریعے بھیس بدلنا، سمجھوتا، خواب، شعور تک رسائی۔ فرائڈ نے اس کی مثال ایسے دی جیسے کوئی ماتحت اپنے افسر کو کوئی ناگوار بات براہ راست نہیں کہہ سکتا تو وہ اسے گھما پھرا کر اشاروں میں کہتا ہے۔ خواب بھی ہماری دبی ہوئی خواہشات کو اسی طرح سینسر سے بچا کر پیش کرتا ہے۔ اور جب ہم جاگتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے، ہم خواب بھول کیوں جاتے ہیں؟ فرائڈ کے مطابق جاگنے پر سینسرشپ پوری طاقت سے بحال ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً اس سمجھوتے والے مواد خواب کو دوبارہ دبانے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور پر ان حصوں کو جو زیادہ معنی خیز ہوں۔ اسی لیے ہم اکثر خواب بھول جاتے ہیں یا صرف بے ربط ٹکڑے یاد رہتے ہیں، اور جو ٹکڑا ہمیں یاد رہ جاتا ہے وہ اکثر سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہی سینسر کی نظر میں سب سے زیادہ قابل اعتراض تھا۔ تو جو یاد رہ جائے وہ اہم ہے؟ اکثر، کیونکہ وہی سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کر رہا تھا۔ ان سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر خواب اتنی کشمکش اور بھیس بدلنے کا نتیجہ ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ فرائڈ نے کہا تھا خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن اس چھپے ہوئے طریقے سے خواہش پوری کرنے کا کیا فائدہ؟ یہاں فرائڈ ایک اور شاید سب سے زیادہ غیر متوقع اور انقلابی خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب نیند میں خلل ڈالنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ نیند کے محافظ ہیں، گارڈینز آف سلیپ۔ نیند کے محافظ؟ جی ہاں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب تو اکثر نیند خراب کرتے لگتے ہیں۔ ہاں، بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن فرائڈ کی دلیل یہ ہے۔ بچوں کی مثال دوبارہ لیں۔ بچے کو نیند میں کوئی خواہش محسوس ہوتی ہے، بھوک، پیاس یا کوئی بیرونی تکلیف، گیلا پن، شور۔ اس سے اس کی نیند ٹوٹ سکتی ہے۔ خواب کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اس خواہش کو خیالی طور پر پورا کر دیتا ہے، کھانے کا خواب۔ بچہ چونکہ حقیقت اور خیال میں فرق نہیں کر سکتا، وہ خواب پر یقین کر لیتا ہے، اس کی خواہش وقتی طور پر پوری ہو جاتی ہے اور وہ سوتا رہتا ہے۔ اچھا، بچوں کے لیے تو سمجھ آتا ہے، بالغوں کا کیا؟ بالغوں میں معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارے اندر بہت سی دبی ہوئی خواہشات ہیں جو بچپن سے چلی آ رہی ہیں، جنہیں ہماری جاگتی ہوئی انا، ایگو یا ایجنسی ٹو دبا کر رکھتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو انا کی گرفت کمزور ہوتی ہے اور یہ دبی ہوئی خواہشات باہر آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ خواہشات نیند میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اب یہاں خواب کا کردار آتا ہے۔ وہ ان دبی ہوئی خواہشات کو لیتا ہے، انہیں سینسر سے بچانے کے لیے ان کا بھیس بدلتا ہے، خواب کا کام، اور انہیں ایک ایسی شکل میں پیش کرتا ہے جو انا کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ ہاں، یہ صرف ایک خواب ہے، اور دبی ہوئی خواہش کو بھی ایک خیالی تکمیل مل جائے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے جو دونوں ایجنسیوں کو مطمئن کرتا ہے اور نیند کو جاری رکھنے دیتا ہے۔ یعنی خواب انا کو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، بس سوتے رہو۔ بالکل۔ انا خواب کو حقیقت نہیں سمجھتی، لیکن وہ اسے ایک بے ضرر خیالی تسکین کے طور پر قبول کر لیتی ہے تاکہ نیند خراب نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں یہ تو صرف ایک خواب تھا، تو یہ اصل میں سوتی ہوئی انا کا فیصلہ ہوتا ہے ان دبی ہوئی خواہشات کے بارے میں جنہیں وہ جاگتے ہوئے تسلیم نہیں کرنا چاہتی۔ اور ڈراؤنے خواب پھر کیا ہوئے؟ وہ تو نیند توڑ دیتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق وہ اس محافظ کی ناکامی ہے۔ جیسے چوکیدار پہلے چھوٹے موٹے خلل کو خود ہی دبا دیتا ہے، لیکن اگر خطرہ بڑا ہو تو وہ مالک کو جبا دیتا ہے۔ اسی طرح خواب پہلے کوشش کرتا ہے کہ خواہش کو دبا کر یا پورا کر کے نیند بچائے، لیکن اگر دبی ہوئی خواہش بہت طاقتور ہو یا سینسر اسے قابو نہ کر سکے تو پریشانی پیدا ہوتی ہے اور ہم جاگ جاتے ہیں۔ اور وہ جو تجربات کیے گئے تھے کہ لوگوں کو سوتے میں ہلکی آواز سنائی یا پانی چھڑکا، تو وہ خواب کا حصہ بن گیا؟ جی، فرائڈ نے ان تجربات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نیند کی حفاظت کی کوشش ہے۔ خواب اس بیرونی محرک کو یا تو نظر انداز کرتا ہے یا اسے اپنی کہانی میں شامل کر کے اس کی اہمیت کم کر دیتا ہے، جیسے تالیوں کی آواز کو کسی ڈرامے پر داد سمجھ لینا، یا اسے کسی دبی ہوئی خواہش سے جوڑ کر اس کی تعبیر بدل دیتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیند جاری رہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ واقعی بہت مختلف ہے۔ اب ایک اور اہم سوال جو فرائڈ کے کام سے جڑا ہے وہ ہے جنسیت کا کردار۔ کیا یہ سچ ہے کہ فرائڈ کے مطابق زیادہ تر خوابوں کا تعلق جنسی خواہشات سے ہوتا ہے؟ ہاں، یہ فرائڈ کے نظریے کا ایک بہت مشہور اور متنازع پہلو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ جنسی جبلتیں ہماری ثقافتی اور اخلاقی تعلیم کی وجہ سے سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، اور بچپن کی جنسی خواہشات انفینٹائل سیکشوالٹی اکثر لاشعور میں برقرار رہتی ہیں، اس لیے یہی دبی ہوئی جنسی خواہشات خوابوں کی تعمیر کے لیے سب سے طاقتور محرک قوت فراہم کرتی ہیں۔ سینسرشپ کی وجہ سے یہ خواہشات اکثر بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور بظاہر غیر جنسی نظر آنے والے خواب بھی تجزیے پر جنسی خواہش کی تکمیل نکلتے ہیں۔ لیکن خواب اتنے واضح طور پر جنسی کیوں نہیں ہوتے پھر؟
سینسرشپ کی وجہ سے۔ اور یہیں پر فرائڈ نے علامات، سمبولزم کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواب اکثر جنسی خیالات اور اعضاء کو براہ راست دکھانے کے بجائے بالواسطہ طور پر یعنی علامات کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر مشترک ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی ثقافت یا زبان بولنے والے لوگوں کے لیے ان کا مطلب ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ کچھ مثالیں دیں گے ان علامات کی؟ جی، فرائڈ نے بہت سی مثالیں دی ہیں، جیسے بادشاہ اور ملکہ اکثر والدین کی علامت ہوتے ہیں۔ لمبی، سخت چیزیں جیسے چھڑی، نیزہ، درخت، ہتھیار وغیرہ مردانہ عضو کی علامت ہو سکتے ہیں، اور کھوکھلی، بند جگہ یا برتن جیسی چیزیں جیسے ڈبے، الماریاں، کمرے، غار، چولہے وغیرہ زنانہ اعضاء کی علامت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اوپر چڑھنا، نیچے اترنا، سیڑھیاں چڑھنا، رقص کرنا، سواری کرنا یہ اکثر جنسی عمل کی علامت ہوتے ہیں۔ تائے بھی مردانہ عضو کی علامت ہو سکتی ہے۔ لکڑی کا تعلق بھی زنانہ عضو سے جوڑا گیا۔ کچھ علامتیں دوہری بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ علامتیں آتی کہاں سے ہیں؟ کیا یہ عالمگیر ہے؟ فرائڈ کا خیال تھا کہ کچھ علامتیں شاید عالمگیر ہیں، جن کی جڑیں زبان جیسے باراوری یا فرٹیلائزیشن کے لیے زرخیزی کے استارے، قدیم تصورات یا انسانی جسم کی ساخت میں ہیں۔ لیکن بہت سی علامتیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں، جو خواب دیکھنے والے کے ذاتی تجربات سے بنتی ہیں، اور نئی چیزیں بھی علامت بن سکتی ہیں، جیسے ہوائی جہاز۔ تو کیا خواب کی تعبیر صرف ان علامات کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے؟ نہیں، فرائڈ نے اس پر بہت زور دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو علامتی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ خواب دیکھنے والے کے اپنے خیالات کا سلسلہ، فری ایسوسیشن، اب بھی سب سے اہم ہے۔ علامتوں کی تعبیر صرف ایک اضافی مددگار ذریعہ ہے، خاص طور پر جب خیالات کا سلسلہ رک جائے یا خواب کے کچھ عناصر بالکل سمجھ نہ آ رہے ہوں۔ یہ قدیم دور کے خواب کی تعبیر کے طریقوں سے کچھ مماثلت رکھتی ہے، لیکن فرائڈ نے اسے زیادہ منظم نفسیاتی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ علامت نگاری کیا صرف خوابوں میں ہوتی ہے؟ نہیں، فرائڈ نے کہا کہ یہی علامتی زبان ہمیں پریوں کی کہانیوں، دیومالائی داستانوں، لطیفوں، لوک گیتوں اور روزمرہ کی زبان میں بھی ملتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سوچنے کا ایک بہت بنیادی، شاید لاشعوری طریقہ ہے، جو خواب کے کام کے لیے مواد فراہم کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کا مقصد کیا ہوا؟ خواب کی تعبیر کا مقصد ہے خواب کے ظاہری مواد کو اس کے پیچھے چھپے پوشیدہ خیالات سے بدلنا، اور اس عمل کو سمجھنا جس کے ذریعے یہ تبدیلی ہوئی تھی، یعنی خواب کے کام کو کھولنا۔ ایسا کرنے سے نہ صرف خواب کا مطلب سمجھ آتا ہے، بلکہ یہ ہمیں انسانی ذہن کے کام کرنے کے طریقے، خاص طور پر لاشعور، دباؤ اور سینسرشپ کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اور یہ پوشیدہ خیالات کیا یہ ہمارے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں؟ فرائڈ کے مطابق ہاں، یہ اعلیٰ درجے کی نفسیاتی ساختیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، لاشعوری طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خواب جیسی مسخ شدہ شکل میں سامنے نہ آئیں۔ ہر شخص کے اندر یہ لاشعوری دنیا موجود ہے۔ ان لاشعوری خیالات کا شعور اور دباؤ سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنا نفسیات کا ایک بڑا میدان ہے۔ وہ خواہشات کی تکمیل ہے، اکثر دبی ہوئی، بچکانہ اور جنسی خواہشات کی۔ یہ تکمیل چھپی ہوئی ہوتی ہے، جسے خواب کا کام، تکثیف، ہٹاؤ، نمائندگی، ثانوی ترمیم اور سینسرشپ مل کر تخلیق کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کا بنیادی مقصد نیند کی حفاظت کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر خواب واقعی ہماری ان لاشعوری خواہشات اور اندرونی تنازعات تک ایک خفیہ راستہ ہیں جسے ایک سینسرشپ ہمارے شعور سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ہمارے اپنے ان حصوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے جنہیں ہم اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ کون سے خیالات، خوف اور خواہشات ہیں جنہیں ہم شعور کے دروازے پر ہی روک دیتے ہیں، اور وہ ہماری لا علمی کے باوجود ہم پر اور ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہوں گے؟ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ آج اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔